الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے اگر کسی عورت کا خامد نامرد ہو تو اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے اور اس مرد کے لیے شرعی طور پر کیا حکم ہے۔ عمومی طور پر اگر کسی کو معلوم ہے کہ وہ نامرد ہے یا اس کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ وہ نامرد ہے تو پھر کسی کی بچی پر ظلم کرنا حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کسی آدمی کے علم میں نہیں اور شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مرد شادی کے قابل نہیں، تو اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ اسی کے گھر میں رہے گی یا جدائی کرے گی؟ یہ جدائی فوراً ہوگی یا اس کے لیے کوئی وقت درکار ہوگا؟ تو یاد رکھیے، اگر مرد شادی کے قابل نہ ہو تو اس عورت کو حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ لے کر قاضی کی عدالت میں جائے، اور قاضی صاحب اس عورت کے دعوے پر اس کے خامد سے پوچھیں گے۔ اگر خامد اقراری ہے کہ واقعتاً میں اپنی بیوی کے قابل نہیں ہوں تو پھر قاضی وقت اس کو 1 سال کی مہلت دے گا کہ یہ اپنا علاج معالجہ کروائے، اور یہ جو 1 سال کی مدت ہے یہ دعویٰ دائر ہونے سے شروع ہو جائے گی۔ 1 سال کے بعد قاضی کی عدالت میں دوبارہ پیشگی ہوگی۔ اگر وہ عورت کہہ دے کہ یہ مرد میرے قابل ہے تو پھر وہ میاں بیوی کی زندگی گزاریں گے، اور اگر 1 سال کے بعد بھی وہ اپنا علاج معالجہ نہ کرا سکا یا کروایا لیکن وہ اس کا علاج نہ ہوا، صحت مند نہ ہوا، تو اب اس کے لیے یہ کہ قاضی ان میں جدائی ڈال دے گا، اور یہ جدائی طلاق بائنہ شمار ہوگی۔ اور اگر اس خامد نے عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ کر لی ہے، دونوں ایک کمرے میں تنہا موجود تھے، ان کے تعلقات میں کوئی چیز، کوئی شرعی عذر رکاوٹ نہیں تھا، تو اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ طلاق دے گا تو پورے حق مہر کو بھی ادا کرے گا، اور اگر خلوت صحیحہ مرد کے ساتھ نہیں ہوئی تو پھر اس کو نصف مار دیا جائے گا، پورے مار کی وہ عورت حقدار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے مسائل کو شریعت کی روشنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اس طرح کے مسائل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب